بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ خانہ کعبہ زمین کا وہ مرکز جہاں لاکھوں دل ہر پل دھڑکتے ہیں۔ یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ توحید کی وہ عظیم نشانی ہے جس کی بنیادوں میں تاریخ کے گہرے راز اور انبیاء کی محنت شامل ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس سفر پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر آج کے جدید دور تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر۔ کعبہ کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان۔ روایت کے مطابق سب سے پہلے اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، لیکن صدیوں بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب باپ بیٹا مل کر دیواریں اٹھا رہے تھے تو ان کی زبان پر یہ دعا تھی، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ اسی دوران حجر اسود جنت سے لایا گیا اور اسے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ قریش کے دور میں تعمیر نو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ قبل ایک سیلاب نے کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا۔ قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی تاریخی موقع تھا جب حجر اسود رکھنے پر تنازع کھڑا ہوا، جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے حل کر کے قبائل کو خون ریزی سے بچایا۔ مختلف ادوار کی توسیع خلفائے راشدین سے عثمانیہ دور تک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زائرین کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ادوار میں کعبہ کے گرد پہلی بار باقاعدہ صحن اور دیواریں بنائی گئیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج بن یوسف کے ادوار میں بھی کعبے کی عمارت میں اہم تبدیلیاں اور مرمت کی گئی۔ عثمانی دور۔ ترک سلاطین نے کعبے کی چھت اور ستونوں کو مضبوط کیا اور فن تعمیر کے نادر نمونے پیش کیے۔ جدید دور اور سعودی توسیع۔ 20ویں اور 21ویں صدی میں خانہ کعبہ نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ سعودی حکومت کے تحت ہونے والی توسیع نے اسے دنیا کی عظیم ترین عبادت گاہ بنا دیا۔ جدید ترین ایئر کنڈیشننگ، چمکتا ہوا سفید مرمر اور لاکھوں کی گنجائش والے صحن آج اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار آج بھی گونج رہی ہے۔ کعبے کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ عمارتیں پتھروں سے نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص سے بنتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شاہ و گدا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور سر با سجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔